بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویوز، آج میں آپ کے لیے احادیث سے ثابت شدہ سورۃ الاخلاص کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس کو آپ نے 2 سے 3 منٹ ضرور سماعت کرنا ہے، ضرور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ مکمل احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ اس کے فوائد جانیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ تیار کرے تو سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 200 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے اگر آپ کے 50 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں تو سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھیں۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص پڑھنے سے شیطانی وسوسے جو آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے وہ شرک سے بچا رہتا ہے۔ تو اس کے متعدد فوائد ہیں جو احادیث سے ثابت شدہ ہیں، وہ میں مکمل طور پر بیان فرماؤں گا، تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا عظیم ثواب کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے اس سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور سوائے اس کے کہ اس پر قرض ہو، یعنی کسی کا قرض اس نے نہیں مٹایا جائے گا اور وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی کوئی قرض ہے اس کا، وہ قرض اس کو ضرور ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا مفہوم یہی ہے، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اگر آپ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور آپ کے 50 سال کے جو گناہ ہیں وہ مٹا دیے جائیں۔ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اور معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری صورت کو یعنی کہ قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ محلوں سے بھی بہت ہی اچھا دینے والا ہے اگر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے، اس کو روزانہ اپنے ورد میں شامل کیا جائے تو اس کی کثرت سے دیکھیں کتنے فوائد مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنت میں ہمارے لیے ایک محل بنائے گا۔ اگر دنیا میں آپ کے لیے کوئی محل بنا دے تو آپ اس کے کتنے شکر گزار ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ جہنت میں آپ کو محل دے رہا ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کے متعدد فائدے ہیں جس کو احادیث سے ثابت شدہ کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کتب التوحید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمہ پر سورۃ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، رحمان مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے والا ایک تائی قرآن پاک کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک تائی قرآن پاک پڑھ لو؟ تو یہ اصحاب پر بھاری پڑا اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، سورۃ قل هو اللہ احد تائی قرآن ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اسی صورت کو پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آدھے قرآن یا تائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔
صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت مثل تئی قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کی جو اہمیت، اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں، وہ آپ نے احادیث کی روشنی میں مکمل طور پر سماعت فرمائے ہیں۔ ابھی سورۃ الاخلاص کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سماعت کروں گا کہ سورۃ الاخلاص کا اصل جو ترجمہ ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ مکمل طور پر میں بیان کروں گا، تو اس کو بھی ضرور سنیے اور سورۃ الاخلاص کو اپنی نمازوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں اس میں آپ کے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی نماز پڑھیں اس میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھیں، اور ایک ضعیف حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم بھی ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد تین وتر ہوتے ہیں، یہ تین وتر جو ہیں ان کے درمیان بھی آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ہے یہ فوائد، اس کی اہمیت یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ ابھی سورۃ الاخلاص کا ایک بار میں اس کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کا پس منظر، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، اس کو بھی ضرور سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو یہ آپ نے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا ہے۔ ابھی یہ میں پس منظر بتاؤں گا کہ اس صورت کے نازل ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ ناظرین، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید اس صورت میں کی گئی۔ فرمانے میں دہروں کی تردید ہے، احد تم فرماؤ، فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقایا کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ جب یہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے، مختلف سوال کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس صورت کا نزول ہوا۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر مکمل طور پر رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا ہے، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں نہیں، وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے رہنے والا ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفات ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود اور انصاری سب کی تردید کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی قرآن پاک کی صورت ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اس کا نزول ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنا، اس میں کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہوئے۔ تو سورۃ الاخلاص کی اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت ہے۔ سورۃ الاخلاص میں جو شرک کرنے والے ہیں، جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ اس سے بھی حفاظت
کرتی ہے اور سورۃ اخلاص آپ کے درمیان اخلاص پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ جزاک اللہ۔